اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہوں اور امید کرتا ہوں آپ میرے اس ویڈیو کو بھی اسی طرح پسند کریں گے اور سراہیں گے جس طرح میری پچھلی تمام ویڈیوز کو پسند کیا گیا، اور کمنٹس باکس میں جا کے کمنٹس کریں گے۔ نئے آنے والوں کے لیے خوش آمدید، ویلکم، اور ساتھ ریکویسٹ ہے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ٹچ کریں اور آل کو دوبارہ ٹچ کریں تاکہ تمام میری ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکیں، اور کمنٹس باکس میں جا کے اس ویڈیو کے متعلق لازمی کمنٹس دیجیے گا، جس سے میری حوصلہ افزائی بھی ہوتی ہے اور مجھے اپنے ویڈیو کے بارے میں پتہ بھی لگتا ہے کہ میرے ناظرین مجھے کتنا پسند کرتے ہیں یا کتنے میرے پہ جائز تنقید کرتے ہیں، کیونکہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ تنقید برائے اصلاح، کیونکہ آپ کا بھی وقت بہت قیمتی ہے اور میرا بھی کچھ وقت کم بچ جاتا ہے، تو اس لیے پلیز تنقید برائے اصلاح۔ ناظرین، کچھ عرصے سے میں نے سلسلہ شروع کیا ہوا ہے ہمارے آرمی جنرل جتنے پاکستان کے بعد بننے سے لے کے اب تک آتے رہے ہیں، ان کے متعلق، ان کے حالات زندگی اور جو انہوں نے کارنامے کیے اس کے متعلق، اور میں ہمیشہ ایک بات اپنے ناظرین کو بتاتا ہوں کہ یہ ساری میں نے مختلف جو ہمارے ناقدین ہیں، ہمارے مدبرین ہیں اور ہمارے اکابرین ہیں، اور مختلف کتابوں کے حوالہ جات میں ساتھ دیتا ہوں، مختلف بڑے فوجی افسروں کے جو ذاتی، کسی زمانے میں ہوتا تھا کہ ذاتی ڈائری لازمی لکھی جاتی تھی، ان ڈائریوں کو سے اقتباسات اور یہ سارا کچھ جو ہے نا میں اس سے ملا کے پیش کرتا ہوں اپنی طرف سے۔ کوئی چیز کسی کے لیے کچھ نہیں کہتا، چاہے اچھا ہو چاہے برا ہو، اور نہ کسی کے لیے میرے دل میں کوئی بدگمانی ہے، نہ خنث ہے، اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ان میں سے کافی حضرات تو یہاں سے ویسے دنیا سے چلے گئے، اب وہ اللہ کے حضور سامنے، اللہ کے سامنے پیش ہو گئے، اب اللہ کا ان کے درمیان معاملہ ہے۔ میں ان کے لیے صرف دعا کر سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے اور ان کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف کرے۔ جی شروع کرتا ہوں آپ کی آج کی ویڈیو۔ 23 مارچ 1937 کے روز پشاور کے علاقہ نشتر آباد میں پشتون فیملی میں ایک بچہ پیدا ہوا۔ والدین نے اس بچے کا نام عبدالوحید رکھا۔ کاکڑ پٹھان قبیلے سے تعلق رکھنے والے عبدالوحید کے بڑے سال ہر سال سے بلوچستان کے علاقے زوب میں رہتے آئے تھے۔ جنرل مرزا اسلم بیگ نے اختلافات کے پیش نظر ایک 3 اسٹار جرنیل کو کور کمانڈر کوئٹہ تعینات کر کے اپنے تئیں کھڈے لائن لگا رکھا تھا۔ جنرل آصف نواز جنجوعہ کے دور میں بھی یہ صورتحال برقرار رہی۔ 1993 کے آغاز میں ریٹائرڈ ہونے والے فوجی افسروں کی فہرست وزارت دفاع نے جاری کی تو اس میں سرفہرست کور کمانڈر کوئٹہ کا نام تھا، لیکن 12 جنوری کو ایوان صدر سے موصول ہونے والی ٹیلی فون کال نے کایا پلٹ دی اور یہ فوجی افسر ریٹائر ہونے کے بجائے سپہ سالار کے طور پر منتخب کر لیا گیا۔ جس فوجی افسر کو سپہ سالار منتخب کر لیا گیا اس کا نام جنرل عبدالوحید کاکڑ ہے، جس نے کاکڑ فارمولے کے حوالے سے شہرت حاصل کی۔ مگر یہ کاکڑ فارمولہ کیا تھا، آج ہم اسی بار بات کریں گے۔ آصف نواز جنجوعہ کی موت کے بعد سینیئرٹی کے اعتبار سے لیفٹیننٹ جنرل رحم دل بھٹی پہلے کور کمانڈر لاہور، لیفٹیننٹ جنرل محمد اشرف دوسرے، چیف جنرل سٹاف لیفٹیننٹ جنرل فرخ خان تیسرے، کوارٹر ماسٹر جنرل لیفٹیننٹ جنرل عارف بنگش چوتھے، جبکہ کور کمانڈر کوئٹہ لیفٹیننٹ جنرل عبدالوحید کاکڑ 5ویں نمبر پر تھے۔ صدر غلام اسحاق خان نے وزیر اعظم میاں نواز شریف کی رائے معلوم کیے بغیر ہی عبیدہ خان کی مشاورت سے لیفٹیننٹ جنرل فاروق خان کو آرمی چیف بنانے کا فیصلہ کر لیا۔ یہ خبر وزیر اعظم سیکریٹریٹ پہنچی تو میاں نواز شریف مستعفی ہونے کی دھمکی دے دی۔ میاں نواز شریف کا اصرار تھا کہ سینیئرٹی کے اعتبار سے سرفہرست رحم دل بھٹی یا اشرف خان کو سپہ سالار بنایا جائے۔ صدر غلام اسحاق خان اپنے پہلے انتخاب سے دستبردار تو ہوئے، مگر وزیر اعظم میاں نواز شریف کی بات ماننے سے انکار کر دیا اور ایک بار پھر سولو فلائٹ کرتے ہوئے جنرل عبدالوحید کاکڑ کو آرمی چیف بنانے کا اعلان کر دیا۔ عبدالوحید کاکڑ کے بارے میں تاثر تو یہ ہے کہ وہ غیر سیاسی جرنیل تھے جنہوں نے فوج کو سیاست سے دور رکھنے کی کوشش کی۔ انہوں نے ملٹری انٹیلیجنس اور ISI کے سابق سربراہ لیفٹیننٹ جنرل اسد درانی کو محض اس لیے فوج سے نکال دیا کہ وہ بے نظیر بھٹو سے راہ و رسم بڑھانے کی خاطر اپنے دایا کار سے تجاذب
تجاوز کر گئے، مگر اس غیر سیاسی سپہ سالار نے کاکر فارمولے سے بیک وقت 2 وکٹیں کیسے اڑائیں، یہ کہانی دلچسپ ہی نہیں سبق آموز بھی ہے۔ میاں نواز شریف برملا کہہ چکے تھے کہ میں کسی سے ڈکٹیشن نہیں لوں گا۔ صدر غلام اسحاق خان کی جان 8ویں ترمیم کے طوطے میں تھی، اس لیے میاں نواز شریف نے 8ویں ترمیم کی خاتمے کے لیے غوث علی شاہ کی سربراہی میں کمیٹی بنا دی۔ ایوان صدر نے اپنے مورے آگے بڑھائے اور معروف بیوروکریٹ رویدار خان کو اپوزیشن سے رابطوں کا ٹاسک دیا گیا۔ رویدار خان ان دونوں رچرڈ روڈز کی کتاب دا میکنگ آف آٹومیٹک بام پڑھ رہے تھے۔ اسی مناسبت سے انہوں نے میاں نواز شریف کی حکومت گرانے کے لیے لانچ کرنے کے لیے آپریشن کا نام مین ہیٹن پروجیکٹ رکھ دیا۔ صدر غلام اسحاق خان اور وزیر اعظم میاں نواز شریف کے مابین تلخیاں اس قدر بڑھ گئیں کہ دونوں ایک دوسرے سے ملنا تو درکار بات کرنے کے بھی روادار نہ تھے، یعنی سیدھی پنجابی کو ایک دوسرے کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتے تھے، یعنی اس قدر ان کی تلخیاں بڑھ گئی تھی۔ بے نظیر بھٹو جو لندن میں تھی، انہوں نے صورتحال کا بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے وکٹ کے دونوں طرف کھیلنے کا فیصلہ کیا۔ پیپل پارٹی کا ایک وفد میاں نواز شریف سے ملاقات کر کے انہیں ڈٹ جانے کا کہتا تھا، دوسرا وفد صدر غلام اسحاق خان سے مل کر یہ یقین دہانی کرواتا کہ اپوزیشن جماعتیں صدر مملکت کی پشت پر کھڑی ہیں۔ کچھ پس و پشت کے بعد پیپل پارٹی نے اپنا سارا وزن صدر مملکت اسحاق خان کے پلڑے میں ڈالنے کا فیصلہ کر لیا۔ اچھا، یہاں ایک تھوڑا سا بتاؤں، یہی ہماری سیاسی جماعتوں کا المیہ رائے شروع سے، کہ ایک اقتدار میں آتی ہے تو دوسری شروع سے اس کی ٹانگیں کھینچنی شروع کر دیتی ہے، جس سے تیسری پارٹی، آپ کو پتہ ہی ہے تیسری پارٹی کون ہے، جو اپنا روز روشن یعنی پاکستان بننے کے فوراً بعد سے لے آج تک فل قوت میں ہے، وہ پھر اس کا فائدہ اٹھاتی ہے، وہ اپنے مقاصد اس سے حاصل کرتی ہے۔ فاروق لغاری اور آفتاب شیرپاؤ نے کہا، اس سے پہلے بہت دیر ہو جائے نواز شریف کو گھر بھیج دینا چاہیے ہے۔ صدر غلام اسحاق خان چاہتے تھے کہ پیپل پارٹی میاں نواز شریف کے خلاف قومی اسمبلی میں عدم اعتماد کی تحریک لائیں، مگر پیپل پارٹی کا اصرار تھا کہ صدر مملکت 58(2)(b) کی تلوار سے نواز شریف کا سر قلم کریں، یعنی ایک دوسرے پہ وہ بوجھ ڈال رہے تھے نا، خود اپنے ہاتھ صاف رکھنا چاہتے تھے۔ صدر مملکت غلام اسحاق خان کو یہ پیشکش بھی کی گئی، اسمبلیاں تحلیل کرنے کے جواز کے طور پر انہیں معقول تعداد میں ارکان اسمبلی کے استعفے بھجوا دیے جائیں گے۔ میاں نواز شریف نے سیاسی حکمت عملی کے تحت پسپائی اختیار کرتے ہوئے 14 اپریل 1993 کو ایوان صدر میں غلام اسحاق خان سے ملاقات کی تاکہ بند گلی سے نکلنے کا راستہ تلاش کیا جا سکے۔ دونوں اطراف اختلافات کی برف نہ پگھل سکی اور ملاقات ناکام ہو گئی، مگر ستم بالائے ستم یہ ہوا، جی دیکھیں کیسے ہماری سیاست ہوتی ہے جی پاکستان کی، کہ ایوان صدر نے ایک پریس ریلیز کے ذریعے اس ملاقات کو ایسا رنگ دے دیا جیسے وزیر اعظم میاں نواز شریف کو ایوان صدر طلب کر کے نہ صرف ان کی سرزنش کی گئی بلکہ وضاحت بھی طلب کی گئی۔ یہ صبح میاں نواز شریف کے لیے اونٹ کی کمر پر آخری تنکا ثابت ہوئی اور میاں نواز شریف نے بغاوت کا علم بلند کرنے کا اعلان کر دیا۔ رویدار خان، جن کا شمار اس کہانی کے اہم ترین کرداروں میں ہوتا ہے، وہ 17 اپریل کو اپنے بیٹے جاوید خان کے ہمراہ آرمی چیف سے ملنے GHQ میں گئے، جہاں پر جنرل عبدالوحید کاکڑ اور ان کی اہلیہ یاسمین کاکڑ ان کے منتظر تھے۔ اس وقت شام کے 7:25 ہو رہے تھے۔ وزیر اعظم نواز شریف نے 7:30 پر قوم سے خطاب کرنا تھا۔ جنرل عبدالوحید کاکڑ نے کہا، پہلے وزیر اعظم میاں نواز شریف کا خطاب سن لیں، پھر کھانا کھائیں گے۔ میاں نواز شریف کی تقریر سن کر دونوں کی بھوک اڑ گئی۔ میاں نواز شریف نے دہاڑتے ہوئے کہا، وہ جو جمہوریت کے نگران اور وفاق کی علامت سمجھے جاتے ہیں، وہ بدبودار سیاست کے ذریعے میرے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کر رہے ہیں، دباؤ ڈالا جا رہا ہے، مگر میں نہ تو استعفیٰ دوں گا اور نہ ہی اسمبلیاں تحلیل کروں گا اور نہ ہی ڈکٹیشن لوں گا، یعنی سب کو للکار ہی دیا جی۔ غیر جانبداری اور سیاست میں عدم مداخلت کا تقاضا تو یہ تھا کہ جنرل وحید کاکڑ اس محض رائے سے لا تعلقی اختیار کرتے، مگر انہوں نے رویدار خان کے ذریعے سے صدر غلام اسحاق خان کو پیغام بھیج دیا کہ صدر مملکت آئینی اختیارات کے تحت اسمبلیاں
توڑ کر نواز شریف کا دھڑن تختہ کرنا چاہیں تو انہیں فوج کے مکمل تائید اور حمایت حاصل ہوگی۔ رویدار خان نے ایوان صدر کا رخ کیا اور صدر مملکت کو بتایا کہ شطرنج کی بازی کے سب مورے ان کی مٹھی میں ہے۔ صدر اسحاق خان کی حیثیت سیاسی شطرنج کی بساط پر بذات خود ایک مورے سے زیادہ نہ تھی، کیونکہ اصل کھلاڑی تو پیچھے بیٹھا تھا، اور آپ جان سکتے ہیں جی پیچھے کون تھا۔ لیکن اس کھلاڑی کی آشرواد سے ایک منجے ہوئے کھلاڑی کی مانند تورپ کا پتہ پھینک کر پانسا پلٹنے کا فیصلہ کر لیا۔ اگلے روز یعنی 18 اپریل کو انہوں نے اس پیامبر کے ذریعے رویدار خان خفیہ پیغام بھیجا کہ ناخلف وزیر اعظم کو گھر بھیجنے کا فیصلہ کر لیا گیا، اور یوں 3 سال کی مختصر مدت میں دوسری مرتبہ عوامی مینڈیٹ کو 58(2)B سے بلڈوز کرتے ہوئے حکومت توڑ دی گئی۔ 9 بجے کے خبر نامے میں حکومت کی کارکردگی اور خدمات بیان کی جا رہی تھیں، مگر کچھ دیر بعد صدر غلام اسحاق خان کا خطاب ٹی وی پر براہ راست نشر ہوا تو نواز شریف سابق وزیر اعظم ہو چکے تھے۔ شاید اسی لیے انڈین لیڈر نے کہا تھا کہ اتنی جلدی ہم دھوتی نہیں بدلتے جتنی جلدی پاکستان کا وزیر اعظم بدل دیا جاتا ہے، اور یہ ہمارے لیے شرمندگی کا باعث ہے۔ واقعی جی دیکھیں، بے شک ہمارا وہ دشمن ہے، بے شک وہ بھی سیاسی چالیں چلتا ہے، لیکن ان کی جمہوریت پھر بھی مستحکم ہے، کیونکہ ایک دفعہ بھی فوج اقتدار میں نہیں آئی۔ فوج کو انہوں نے کھڈے نان لگایا ہوا، ٹھیک ہے۔ اور ہمارے یہاں پہ کیا ہو رہا ہے یہ آپ لوگوں کو سب پتہ ہے کہ ہمارے یہاں کیا ہو رہا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ قوم تو دھنیا پی کر سو رہی ہے، ملک کا بیڑا غرق ہوتا ہے تو ہوتا رہے۔ عوام کی بلا سے غلام اسحاق نے جب میاں نواز شریف کو چلتا کیا تو میاں صاحب نے سپریم کورٹ جانے کا فیصلہ کیا اور صدر مملکت کے اس حکم نامے کے خلاف اپیل دائر کر دی، جس پر چیف جسٹس نسیم حسن شاہ کی سربراہی میں فل کورٹ بینچ تشکیل دے دیا گیا۔ سپریم کورٹ نے ماضی کی روایات کے برعکس صدارتی حکم نامہ کو منسوخ کرتے ہوئے 26 مئی 1993 کو میاں نواز شریف کی حکومت اور اسمبلیاں بحال کر دیں۔ 11 میں سے 10 ججوں نے اکثریتی فیصلے سے اتفاق کیا، جبکہ سندھ سے تعلق رکھنے والے جج جسٹس سجاد علی شاہ نے اختلافی فیصلے میں علاقائی تعصب کو ہوا دی اور ایک ناپسندیدہ روایت قائم کر دی۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ جسٹس سجاد علی شاہ نے دیگر جج صاحبان کو تو یہ طعنہ دیا، 11 میں سے 7 جج صاحبان وہی ہیں جنہوں نے بے نظیر حکومت کی برطرفی کے خلاف اپیل سنی اور اس صدارتی اقدام کو جائز قرار دیا، مگر وہ یہ بتانا بھول گئے کہ انہوں نے بھی اپنی سابقہ رائے نے رجوع کیا۔ انہوں نے 1990 میں بے نظیر بھٹو کی حکومت برطرف کرنے کے صدارتی اقدام کو اپنے اختلافی نوٹ میں ناجائز قرار دیا، جبکہ اب اختلافی نوٹ میں صدارتی حکم نامے کو جائز قرار دینے پر مصر تھے۔ جسٹس سجاد علی شاہ نے اپنے اختلافی نوٹ میں لکھا، بظاہر یوں لگتا ہے کہ آرٹیکل 52(B) کی قربانگاہ میں 2 سندھی وزرائے اعظم قربان کر دیے گئے، مگر جب پنجابی وزیر اعظم کی باری آئی تو پانسا پلٹ دیا گیا۔ انصاف کا تقاضا تو یہ تھا کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ آنے پر صدر غلام اسحاق خان شکست تسلیم کر لیتے اور استعفیٰ دے کر گھر چلے جاتے، مگر فوج کی آشرواد سے محلاتی سازشوں کا ایک نیا سلسلہ شروع ہو گیا۔ میاں نواز شریف کی بطور وزیر اعظم واپسی ہوئی تو پنجاب اور خیبر پختونخوا کی حکومتیں ان کے ہاتھ سے نکل چکی تھیں۔ پنجاب میں منظور بٹو وزیر اعلیٰ جبکہ چودھری الطاف حسین گورنر کے طور پر آ چکے تھے۔ پنجاب اسمبلی کی تحلیل کے خلاف ایک بار پھر عدالت سے رجوع کیا گیا اور 28 جون کو لاہور ہائی کورٹ نے پنجاب اسمبلی بحال کرنے کا حکم دے دیا گیا، مگر عدالتی حکم آنے کے 7 منٹ بعد ہی میاں منظور بٹو کی سفارش پر وفاق کے نمائندے چودھری الطاف حسین نے ایک بار پھر اسمبلی توڑ دی۔ میاں نواز شریف نے گورنر کی تبدیلی کے لیے ایوان صدر سے رجوع کیا، مگر وہاں سے کوڑا جواب مل گیا، جس پر قومی اسمبلی میں ایک قرارداد پاس کر کے پنجاب کا انتظام سنبھالنے کی کوشش کی گئی اور میاں اظہر کو پنجاب کا ایڈمنسٹریٹر مقرر کر دیا گیا، مگر ان احکامات پر عمل درآمد کرنے کا وقت آیا تو افواج پاکستان کے سپہ سالار جنرل عبدالوحید کاکڑ نے رینجرز کو وفاقی حکومت کے احکامات پر عمل درآمد کرانے سے روک دیا گیا۔ صورتحال اس قدر کشیدہ ہو گئی کہ جنرل عبدالوحید کاکڑ کو 10ویں محرم کے دن یعنی 1 جولائی 1993
کو کور کمانڈر کا کانفرنس بلانا پڑی۔ کور کمانڈر سے مشاورت کے بعد جنرل عبد الوحید کاکڑ نے روہیداد سے ملاقات کی اور انہیں بتایا کہ فوجی قیادت کے نزدیک اس مسئلے کا حل یہی ہے کہ میاں نواز شریف صدر مملکت کو اسمبلیاں تحلیل کرنے کی سفارش کریں، حکومت توڑ دی جائے، میاں نواز شریف ہی عبوری وزیر اعظم کے طور پر کام کرتے رہیں۔ ہمارے سیاست کے تانے بانے جی دیکھیں، یعنی کتنی گندی سیاست ہے ہماری، جس میں انتہائی معذرت کے ساتھ نظر آ رہا ہے کہ ہماری فوج بھی شامل ہے، فوج کے جو بڑے ہیں، اور نئے سرے سے الیکشن کروائے جائیں۔ جب صدر غلام اسحاق خان اور وزیر اعظم میاں نواز شریف کو اس فارمولے سے آگاہ کیا گیا تو میڈیا کو بھی اس کی بھنک پڑ گئی اور اگلے روز اخبار میں خبر چھپ گئی کہ آرمی چیف وزیر اعظم پر دباؤ ڈال رہے ہیں کہ وہ صدر مملکت غلام اسحاق خان کے ذریعے اسمبلیاں تحلیل کروا دے۔ جنرل عبد الوحید کاکڑ نے اس خبر کے چھپنے پر ناراضگی کا اظہار کیا، کیونکہ یہ صاحب تو پیچھے بیٹھ کے سارا کچھ کام کروانا چاہتے ہیں نا، اپنے عوام کے سامنے بھی ہیرو بننا چاہتے ہیں، اور سب جو ہے نا سب گیم کے بھی تانے بانے یا مہرے اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہتے ہیں۔ اور وزیر اعظم میاں نواز شریف سے کہا اس کی تردید جاری کی جائے۔ ڈاکٹر صفدر محمود جو اس وقت وفاقی وزیر برائے نشر و اطلاعات تھے، انہیں یہ ٹاسک دیا گیا کہ ISI سے مل کر وضاحتی بیان جاری کروائیں۔ جب اپنی مرضی کا بیان جاری نہ کروایا جا سکا تو حکومت نے ایک الگ ہی وضاحتی بیان جاری کر دیا، اور اخبارات کو کہا گیا کہ اس پریس ریلیز کو اخبارات کی 6 سرخیاں بنائی جائیں، یعنی مین ہیڈنگ، اور ISI کی خبر ٹیل کر دی جائے، اور پھر ایسا ہی ہوا۔ اس دوران بے نظیر بھٹو اور دیگر اپوزیشن رہنما صورتحال کی نزاکت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اسلام آباد کا محاصرہ کر کے حکومت گرانے کا پلان بنا رہے تھے۔ 5 جولائی 1993 کو اپوزیشن کی کل جماعتی کانفرنس ہوئی، جس میں اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ کا اعلان کر دیا گیا۔ جناب یہی وہ چیز ہے، میں نے آگے جو کہا تھا کہ ٹانگیں کھینچنا، جس سے تیسری پارٹی جو ہے نا بھرپور فائدہ اٹھاتی ہے۔ جنرل عبد الوحید کاکڑ فارمولے سے بیک وقت 2 وکٹیں گرانے کا وقت آن پہنچا تھا۔ سمیع الحق کی قیادت میں ایک وفد نے ثالثی کرانے کی کوشش کی، اور اس دوران وزیر اعظم میاں نواز شریف کے صدر غلام اسحاق خان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا آپ چاہتے ہیں میں 2.5 سالہ گورنمنٹ قربان کر دوں اور آپ باقی ماندہ 4 ماہ بھی قربان کرنے کو تیار نہیں۔ اس پر طے یہ ہوا کہ وزیر اعظم میاں نواز شریف اور صدر غلام اسحاق خان دونوں ہی استعفیٰ دے دیں اور اپنے اپنے گھر کی راہ لیں۔ 18 جولائی 1993 کو آرمی چیف جنرل عبد الوحید کاکڑ، DG ISI لیفٹیننٹ جنرل جاوید اشرف قاضی، کور کمانڈر راولپنڈی لیفٹیننٹ جنرل غلام محمد، صدر غلام اسحاق خان کے معاون روہیداد خان اور وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف کے معاون لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عبد المجید ملک کی موجودگی میں وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف نے صدر غلام اسحاق خان کو اسمبلیاں تحلیل کرنے کی سفارش کی، اور صدر غلام اسحاق خان نے یہ سفارش قبول کرنے کے بعد استعفیٰ دے دیا، اور یوں یہ کھیل ختم ہو گیا۔ کھیل ختم ہوا تو ان مہروں کو سمیٹنے کا خیال آیا جنہیں بادشاہ کا محاصرہ کرنے کا ٹاسک دیا گیا تھا۔ جنرل عبد الوحید کاکڑ نے بے نظیر بھٹو کو ٹیلی فون کیا اور بتایا کہ اسلام آباد لانے کے لیے ایک خصوصی فوجی طیارہ لاہور ایئرپورٹ پر موجود ہے۔ جناب دیکھیں، اسپیشل طیارہ فوجی جو ہے نا لاہور ایئرپورٹ موجود ہے، وہ آنے جانے کا جو اس کا پٹرول کا خرچہ اس عوام کے ساتھ جی زندہ دلانے عوام پاکستان جو اب تک برداشت کرتی چلی آ رہی ہے۔ بے نظیر اپنے شوہر اسف علی زرداری کے ہمراہ GH پہنچی تو جنرل عبد الوحید کاکڑ نے تمہید باندھے بغیر پوچھا آپ لانگ مارچ کیوں کرنا چاہتی ہیں؟ بے نظیر بھٹو نے جواب دیا تاکہ ملک میں از سر نو انتخابات کے لیے دباؤ بڑھایا جا سکے۔ جنرل عبد الوحید کاکڑ نے کہا آپ لانگ مارچ ختم کر دیں، از سر نو انتخابات کروانا ہماری ذمہ داری ہے اور میں آپ کو اس کی گارنٹی دیتا ہوں۔ محترمہ بے نظیر بھٹو نے کوئی جواب دیے بغیر موبائل پر کوئی نمبر ملانا شروع کر دیا۔ جنرل عبد الوحید کاکڑ نے پوچھا یہ آپ کس کو فون کر رہی ہیں؟ محترمہ بے نظیر بھٹو نے مسکراتے ہوئے جواب دیا کہ اپنی پارٹی قیادت کو، تاکہ لانگ مارچ کی تیاریاں روک دی جائیں۔ جنرل عبد الوحید کاکڑ فارمولے کے بعد نگران وزیر اعظم کا انتخاب کیسے ہوا؟ نئی حکومت کے ساتھ جنرل عبد الوحید کاکڑ کے تعلقات کیسے رہے؟ اس پر بات ہوگی انشاءاللہ اگلی قسط میں۔ اجازت دیجیے۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ ہے ناظرین پہلی قسط. انشاءاللہ دوسری قسط میں ملتے ہیں. اس کے بعد